مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائی بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظرداری برحال ماں پریشاں غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزتو حبیبم مرزدارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے کچھ کہنے سننے سے پہلے تھوڑی دیر آپ سے باتیں کروں، اس سے قبل بارگاہ رسالت عالم پناہ میں جی لگا کر درود شریف کو نظرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ بلفظ دیگر یوں کہہ لیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ بڑی دیر سے آپ حضرات نعت شریف سن رہے ہیں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ سن رہے ہیں، ان لوگوں میں نہیں ہیں جو ناچ رہے ہیں۔ بہت شکر ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت جب جس کو جو توفیق مرحمت فرما دے، اس پر بندے کو اپنے مالک کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلی تقریروں میں سے کسی میں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان
کوئی دوست اپنے دوست کو اگربتی سے بھی جلا دے، موم بتی سے بھی جلا دے تو دوستی ختم کر دیتا ہے کہ تو کیسا دوست ہے کہ تو مجھے جلانے کا کام کر رہا ہے، تو کیسا دوست ہے کہ تو مجھے جلا رہا ہے۔ دنیا کی آگ سے اگر کوئی انگلی جلائے تو اس سے دوستی ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہ کون سی دوستی ہے کہ لوگ اس کو دوست مان رہے ہیں جو شیطانی چرخوں کو چلوا کر جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ دوستوں نے کہا تھا تو ڈی جے بجا لیا۔ وہ دوست کیسا ہے جو جہنم کی طرف لے کر جائے؟ وہ دوست کیسا ہے جو لوگوں کو آگ میں جلانے کے لیے محنتیں اور کوششیں کریں؟ وہ شکلن تو انسان ہے مگر عملاً شیطان ہے، اس لیے کہ جناب والا شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو بہکا دوں گا، راہ راست سے صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بندے کو سیدھی راہ سے ہٹا دے، مسلمان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ پر لا کر کھڑا کر دے۔ اب بندہ خود فیصلہ کر لے کہ کون مجھے سیدھی راہ پر لے کر جا رہا ہے اور کون مجھے سیدھی راہ سے ہٹا رہا ہے۔ اور دوسری بات، میں نے جو شعر پڑھا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، بعض لوگوں کے معاملات یہ ہیں کہ وہ نعتیں بھی سن لیتے ہیں اور پھر گانے ایئر فون ڈال کر نیند جو ہے ان کو سوتے وقت ان کو نیند اسی وقت آتی ہے جب وہ ایئر فون ڈال کر گانے سنا کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو جناب مصطفیٰ جان رحمت کی نعتوں پر بھی بڑا جھوم لیتے ہیں اور جب ڈی جے آتا ہے تو اس پر بھی رقص کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جناب والا کبھی مولانا عثمان صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر ڈی جے کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر جناب والا خود اسی محفل میں عورتوں کے بیچ میں جا کر، مردوں کے بیچ میں جا کر ناچ کی محفل میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ آپ کو مومن بننا ہے تو مومن بنے، منافقت سے خود کو دور رکھیں۔ اشعار بہت سے پڑے گئے ہوں گے نعت کے، مگر آؤ امام اہل سنت کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، ان سے پوچھا جائے کہ اعلیٰ حضرت نعت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ایک شاعر صاحب آئے اور نعت شریف لکھ کر بارگاہ امام میں پیش کی۔ آپ کو معلوم ہے بریلی کا عاشق رونے لگا، زارو قطار رونے لگا، اس لیے کہ ان اشعار میں طیبہ کی جدائی کا ذکر تھا۔ ظاہر عاشق روتا ہے، اشعار پر گفتگو کر لینا آسان ہے، شعر کو سن لینا آسان ہے، شعر کو پڑھ لینا آسان ہے، مگر دل کو مدینہ بنانا بڑا مشکل ہے۔ شہادت کے ہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ دیکھیں کہ قیادتیں بغیر قربانیوں کی نہیں ملتی، عزتیں بغیر مشکلوں کی نہیں ملتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا اسے آزمائش کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔ حقیقت تو یہ ہے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا اعلیٰ ہوگا۔ آپ کو امتحان دیکھنا ہے بدر کی وادی میں دیکھیے، ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، دوسری طرف ان کا بیٹا ہے، بیٹے نے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دی ہے مگر ابو بکر کے ماتھے پر شکن نہیں ہے۔ وہ دنیا کو کہتے ہیں گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، زمانہ کچھ بھی کہے، دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا۔ عمر بن خطاب کی کیفیت کا اندازہ لگائے، ابو جہل ماموں ہے عمر بن خطاب کا، کسی اور خاندان کی بات نہیں ہے، کسی اور قبیلے کی بات نہیں ہے، کسی اور گھر کی بات نہیں ہے، ابو جہل عمر بن خطاب کا ماموں ہے، مگر لوگوں نے کہا عمر تیرا ماموں بدر میں کاٹ دیا گیا۔ عمر نے کھڑے ہو کر کہا باپ بھی کاٹ دیا جائے تو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں پہلے حضور ہے بعد میں کوئی اور رشتہ۔
مگر آج کیا معاملہ ہے، آج کیا معاشرہ. یہ میں عمر کی بات کروں. عثمان ذو النورین کون ہے؟ بنو امیہ کا وہ چشم و چراغ. خاندان بنو امیہ سے بنو ہاشم کی عرصہ دراز تک جنگ چلتی رہی. میں اس تاریخ کے پس منظر میں نہیں جاتا، مگر یہ رحمت عالم کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ وہ جنگ جو سالوں سے چل رہی تھی، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا. پہلی بات ختم اس انداز میں کیا کہ جناب ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرما لیا. وہ ام المومنین ہو گئی. حضور خاندان ہاشم کا چشم و چراغ خاندان بنو امیہ کا داماد ہو گیا. ظاہر ہے جنگ ختم ہونی تھی. پھر اس خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ حضرت سرکار عثمان ذو النورین کو خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ محمد عربی نے اپنا داماد بنا دیا. یہ حضور کی محنت ہے تو جنگیں ختم ہوئی ہیں. میں مصطفیٰ جان رحمت کی محنتوں پر پھر کبھی گفتگو کروں گا. ابھی میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں یہ سرکار عثمان ذو النورین ہے. مگر جناب یہ نہیں دیکھا کہ میرے باپ دادا مصطفیٰ کے اور مصطفیٰ کے باپ دادا کے کتنے خلاف تھے. جب مصطفیٰ کے ہوئے تو شان یہ ہے کہ حضور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کوئی جو جیش اسرا کی مدد کرے. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. 100 اونٹ میری طرف سے، 100 اونٹ صرف خالی پیٹھ نہیں بھیجوں گا، سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ میری طرف. حضور علیہ السلام نے مبارکبادی دی. حضرت عثمان بیٹھ گئے. حضور نے پھر کہا ہے کوئی جو اسلام کی مدد کرے. پھر حضرت عثمان ہی کھڑے ہو گئے. پھر اتنا ہی اعلان کیا، پھر بیٹھ گئے. پھر حضور نے تیسری بار کہا، پھر عثمان کھڑے ہو گئے. 3 بار جب کھڑے ہوئے تو پھر حضور نے ایک تاریخی جملہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار امیر المومنین عثمان ذو النورین، ہاں 2 نور والے عثمان، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. او مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. کیوں مبارک ہو جوڑا نور کا؟ کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. خیر چلیں اشعار پھر کبھی پڑھوں گا، ابھی میں آگے بڑھتا ہوں. بات اتنی کرنی ہے کہ سرکار عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد اگر تو کچھ نیکی بھی نہ کرے پھر بھی آج کی نیکی تجھے قیامت تک کے لیے کافی ہے. اتنی بڑی بات ہے. اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ جملے سرکار کے ہیں. میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں قربانیاں لوگوں نے خاندانوں کو چھوڑا حضور کے لیے. آپ پڑھیں صہیب رومی کو، سلمان فارسی کو، پڑھیں نا ذرا سا ان لوگوں کو، حضرت ابو ہریرہ کو پڑھیں، حضرت خبیب ابن عدی کو پڑھیں، حضرت خباب کو. حضرت سرکار عمر بن خطاب کی موجودگی میں حضرت خباب کی پیٹھ کھل گئی. جب پیٹھ کھل گئی نا تو جلی ہوئی پیٹھ امیر المومنین عمر نے دیکھی. جب جلی ہوئی پیٹھ دیکھی تو عمر فاروق اعظم تڑپ گئے اور کہا خباب تیری پیٹھ پر یہ جلنے کے نشان کیسے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں یوں ہی کوئی مقبول ہو جاتا ہے؟ آپ یہ سوچتے ہیں ڈی جے والے بھی ہم سے راضی رہے اور نعت والے بھی ہم سے راضی رہے؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب مولانا بھی ہم سے راضی رہے، مولا بھی ہم سے راضی رہے اور شیطان بھی ہم سے راضی رہے؟ 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. حضرت عمر نے کہا پیٹھ کیسے جلی؟ کہنے لگے عمر جانے دینا بات پرانی ہو گئی ہے. کہا نہیں بتاؤ پیٹھ کیسے جلی؟ حضرت عمر سے جناب خباب نے کہا او عمر جس وقت تم اسلام کے خلاف تلوار لے کر کھڑے تھے اس وقت لوگوں نے ہمیں آگ جلا جلا کر اس کے اوپر لٹایا تھا. جرم یہ تھا کہ ہم حضور کے ہو گئے تھے. اللہ اکبر. ہم نے جلتی ہوئی پیٹھ آگ پر رکھی. یہ تو خدا کا فضل رہا کہ میری پیٹھ کی پگھلتی ہوئی چربی سے آگ بجھ گئی اور میرا باقی جسم سلامت رہا. یہ قربانیاں مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کی ہیں. آج سر میں درد ہو جائے تو تمہیں بابا یاد آتا ہے. آج سر میں درد ہو جائے تو دعاؤں کے لیے بے قرار پھرتے ہو. اگر روزگار ختم ہو جائے تو تعویذات کی تلاش کرتے ہو. آپ کی اپنی زندگی میں عمل ہے کچھ نہیں تو ہماری تعویذیں آپ کی زندگیاں بدلیں گی. میں نہیں جانتا کہ کون کیا کر رہا ہے
مگر جو شفا دینے والا رب ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے اگلا کیا کیا اور پچھلا کیا کیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے ملا جی کے لیے نہیں، مولا کے لیے نیک کام کیا کرو. کیونکہ جناب مولانا صاحب سے ڈر کے اگر ڈی جے بند کر دیا اور پھر چلا لیا، میں سمجھتا ہوں یہ اور زیادہ عذاب کی بات ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت کہے گی کہ بندے سے ڈر گیا، بندے کے خدا سے نہیں ڈرا. شرم نہیں آئی؟ رزق خدا کھایا کیا، فرمانے حق تعالیٰ کیا، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا، یا تو یہ نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سنے توجہ کے ساتھ، میں نے لمبی چوڑی تقریر آج نہیں کرنی، تھوڑی دیر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، لیکن میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ کو اگر مقبول ہونا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ڈی جے کی وجہ سے کون ناراض ہوتا ہے. اگر کوئی کہے میری بھی ضد ہے کہ میں بجاؤں گا، تو آپ بھی کہیں اگر تو یزیدی بننے کی ضد میں ہے تو ہم بھی کربلا کے حسین کے غلام بننے کی ضد میں ہیں. تیرے ضد سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں جب حسین ضد کرتے ہیں بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم. آنے واحد میں اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد، اگر آپ سے کوئی ضد کرے میری بھی ضد ہے کہ میں بجاؤں گا، میں کہتا ہوں ایک ذمہ دار عالم ہونے کی حیثیت سے، سیدہ زہرا کی چوکھٹ کا نوکر ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں آپ بھی ضد کر لینا، ہمیں تیری رضا نہیں دیکھنی ہے، ہمیں قبر میں مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے. جب حضور آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ناچتے تھے ہم، کیا کہیں گے؟ آپ کی سنت ادا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے عیاشیاں کرتے ہوئے گزرتے تھے. جس اسلام میں عورتوں سے قرآن سننا جائز نہیں ہے، ان کو روڈوں پر نچاتے پھرتے تھے. بے غیرتی کی حد ہو گئی. ایک بار کہا گیا، دو بار کہا گیا، تین بار کہا. ایک جملہ سخت کہہ دیتا ہوں، مفکر نے کہا ہے کہ جب خطبہ کی نصیحتوں سے قوم نہیں سدھرتی تو پھر خدا کا عذاب قوم کو سدھارتا ہے. اگر آپ بار بار کہنے سے نہیں سمجھتے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے محبوب کہہ دیں، اعلان کر دیں، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے، اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ بڑے بڑے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں، گھر، مکان، بزنس، مال، خاندان، بیوی، بچہ، شوہر، باپ، دادا، نانا، کوئی بھی A to Z اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لائے. یہ قرآن ہے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آپ نے حضور کی محبت میں کس دن ڈی جے کی محفل کو ترک کیا. مقبول ایویں کوئی نہیں بنتا. ہاں وہ عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے. جتنی جلدی ہم اور آپ ان عادتوں کو چھوڑ دیں اتنی جلدی کامیابی کے قریب ہو جائیں. اور اگر گناہوں کی عادت نہیں چھوٹی تو پھر کیا ہوگا؟ الامان والحفیظ. دوست تو اس کو نہیں کہتے جو ڈی جے بجوائے، دوست اس کو کہتے ہیں. غالباً مولا علی کا قول ہے، فرمایا دوست وہ ہے جو بندے کو اس کی آخرت کی یاد دلائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو لوگ دشمن سمجھتے ہیں. ہاں
اگر کوئی بندہ اصلاح کی غرض سے کوئی بات جا کر امام صاحب سے کہہ دے کہ حضرت فلاں مقتدی آپ کا ایسا کر رہا تھا، آپ اس کو سمجھائیے، تو بجائے یہ کہ میں اس غلطی کا مداوع کروں، وہ برائی چھوڑ دوں یا اس پر ندامت کا اظہار کروں، شرمندگی کا اظہار کروں، بجائے یہ کرنے کے آدمی کیا کرتا ہے؟ مولانا کو کس نے کہا؟ مولانا کو کس نے کہا؟ ارے یہاں مولانا کو کہنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، مولا کو کہنے والے یہ فرشتے 24 گھنٹہ ساتھ رہتے ہیں۔ حشر میں جب پوچھا جائے گا تب یہ کہو گے کہ مولا تجھے کس نے کہا؟ یہاں مولانا تو 2-4 باتیں سنا کے چپ ہو جائیں گے، وہاں تو سیدھا فیصلہ ہے، سیدھا فیصلہ ہے۔ اسی لیے گزارش کروں گا کہ اپنے دل میں ایمان پیدا کریں۔ کیا کریں؟ عشق رسول پیدا کریں۔ ایمان محبت رسول کا نام ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر جناب والا ان کاموں میں جی نہیں لگتا، دل ہی نہیں لگتا، آٹومیٹک نہیں لگتا، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر تو آٹومیٹک دل نہیں لگتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے راستے سے گزر رہے نا، ایسا عاشق ہے، ایسا عاشق ہے، ایسا عاشق ہے کہ حضور کے ساتھ آخری حج کرنے والی ذات حضرت عبداللہ ابن عمر کی۔ عمر چھوٹی تھی، حضور کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ ہاں، سرکار نے جہاں جہاں نمازیں پڑھی، حضرت عبداللہ بن عمر جب گئے نا، وہاں جب گئے دوسری بار حج کرنے کے لیے، تو جہاں جہاں حضور نے سجدے کیے تھے وہاں وہاں حضرت عبداللہ بن عمر نے نشان لگا دیے کہ آنے والے وقت میں یہاں مسجد بنائی جائے، کیونکہ یہاں میرے محبوب نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ یہ صحابہ کا اس ٹٹوؤں کو کیا پتا حضور کیا ہے، جن کی خود کی شکلیں وہ آئینے میں نہیں دیکھتے ہیں۔ بندر صفت لوگوں کو کیا پتا حضور کیا ہے، بندر سے بھی پوچھو گے تو وہ کہیں گے یہ ہمارے سردار ہیں، مگر انسان بندر ہو جائے تو اس کا کیا؟ ہم حضور کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ عاشقوں کے امام نے کہا ہے رضا روک، خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور۔ انسان کیا حضور کی تعریف بیان کرے گا؟ اتنی نعتیں لکھنے کے بعد ٹھہر جا، اس لیے کہ حضور کی مدح، حضور کی تعریف جب خود قرآن کا مالک خدا کر رہا ہے۔ باتوں میں سب سے افضل بات اللہ کی، کلام میں سب سے افضل کلام اللہ کا۔ اب جب اللہ کے کلام میں ہی مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف اللہ نے کر دی ہے، پھر ہم اور آپ حضور کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قال لا يمكن ثنا كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کہے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ یہ تو ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم حضور کی ناموس پر باتیں کرتے ہیں اور حضور کی عزت پر بھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ حضور کی عزت بڑھ جائے، وہ تو آٹومیٹک پڑی ہوئی ہے۔ ابو جہل حضور کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو اس کی اولاد کیا بگاڑ سکے گی؟ لیکن جناب والا دنیا کو یہ بھی تو بتانا پڑتا ہے کہ کربلا میں جو عشق کا امام بتا گیا ہے، اس کے غلاموں اور ان کے بہترین پیغام کا اثر مسلمانوں پر کیا ہے، یہ دکھانے کے لیے مصطفیٰ کی ناموس پر کھڑے ہو کر مسلمان اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار۔ لوگ بے عمل ہو سکتے ہیں، یہ سنی کی اسپیشلٹی ہے، سنی بے عمل ہو سکتا ہے، بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ بے عمل ہو سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، مگر ناموس رسالت کی بات آئی تو چوراہے پر گستاخوں کو تھپڑ مارنے کی بھی استطاعت رکھتا ہے، اگرچہ وہ چائے کا اسٹال ہی لگاتا ہو۔ لیکن جناب خیر میں بات کو تیزی کے ساتھ، اچھا ایک بات اور آگے تو کہہ دوں، ایسا نہیں ہے کہ جو جتنا اوپر بیٹھا ہے ہو سکتا ہے اس کا عشق رسول اتنا ہی زیادہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ غالباً میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ حضور جسے قبول فرمائے، جسے قبول فرمائے، پتہ نہیں کون حضور کے کتنا قریب ہے، یا پتہ نہیں کون حضور کو کتنا چاہتا ہے، اور پتہ نہیں حضور کس کو کتنا چاہتا ہے۔ یہاں اونچ نیچ ہو سکتی ہے،
یہاں جبے خوبصورت ہو سکتے ہیں، یہاں ٹوپیاں اونچی ہو سکتی ہیں، مگر اونچا وہی ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اونچا وہی ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ اس لیے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو وہاں مقبول ہے، جو ان کا ہو گیا تو پھر جناب جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ یہ مولانا صاحب ہیں، امام صاحب اتنے بڑے عاشق ہوں گے، نہیں جناب، آپ اپنے دل سے حضور کو پکاریے، آپ ہم سے بڑے عاشق بن جائیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ جناب اس دربار کی شان یہی ہے۔ وہاں تو جناب والا یہ نہیں نا کہ جھوپڑی کس کی ہے اور محل کس کا ہے، وہاں تو یہ نہیں ہے کہ جھوپڑی کس کی ہے اور محل کس کا ہے، وہاں تو یہ ہے کہ دل میں حضور کی تڑپ کتنی، جس کے دل میں تڑپ ہے، جس کے دل میں طلب ہے، جھوپڑی والے کا گھر بھی روشن ہے، محل والے ہی سنے بیٹھے۔ مقبولیت کی بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر آ گیا تھا، میں نے کہا محنت کی بات چلی تھی، پھر سرکار ابن عمر کا ذکر آ گیا۔ ایسا عاشق، ایسا عاشق، پیاری بات ہے، آپ نے سنی ہوگی مگر بیان کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ سفر میں ایک جگہ جہاں حضور نے اپنی اونٹنی روکی تھی وہاں انہوں نے بھی روکی۔ حضور علیہ السلام کا امامہ شریف پیڑ میں جو ہے وہ پھنس گیا تھا، بلکہ یوں کہنے ادب کے الفاظ میں کہ پیڑ نے حضور کے امامہ شریف کا بوسہ لے لیا تھا۔ ہاں، بوسہ لے لیا تھا حضرت۔ اچھا یہ تو کو انسیڈنس کیا کہتے ہیں، میں انگریزی نہیں جانتا، اتفاق تھا، ہے نا؟ لیکن اب عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزر رہے ہیں، اب ان کو حضور کی ہر سنت یاد ہے۔ ہاں، لوگ کیسے تھے دیکھیں نا یار، لوگ کیسے۔ حضرت عثمان وضو کر کے کنارے کھڑے ہو کر مسکراتے تھے۔ کسی نے کہا عثمان روز روز کیا مسکراتے ہو؟ کہا مجھے بھی پتا نہیں کیوں مسکراتا ہوں، بس اتنا یاد ہے کہ میرا محبوب یہاں کھڑے ہو کر مسکرایا تھا، اس لیے میں بھی سنت ادا کرتا۔ ایک وہ لوگ تھے یار، اور ایک آج کا معاملہ ہے، بلا ہی دیا محبوب کو ناچنے میں، آپ نے بلا ہی دیا۔ جو رات رات بھر ربی حبلی امتی کی صدا لگاتے، پیر سوج جاتے حضور کے، آپ نے کچھ پیسے دیے تھے حضور کو؟ آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ہماری بخشش کی دعا کر رہے۔ آج اگر آپ کو کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے تیرے لیے دعا کی تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ارے صاحب میرے لیے دعا کی یار۔ کوئی ایک عام مسلمان کسی کے لیے دعا کر دے تو پڑوسی سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا پڑوسی میرے لیے دعا کرتا ہے۔ جو نبیوں کا امام ہے وہ رات کی تاریکی میں پیر سوج جا رہے ہیں اور دعا ہے مولا میری امت کو بخش دے، اور امت ایسی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر چھری چلا رہی۔ اللہ یعوذ باللہ، وقت بہت ہو گیا ہے، میں مختصر کرتا ہوں، صرف عرض کرتا ہوں یہ ایسا عاشق ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ امامہ شریف جو ہے وہ ان کا ظاہر ہے پیڑ میں اٹکا نہیں تو انہوں نے خود ہی پھنسا لیا اور اونٹ پر بیٹھے، پھر اس کے بعد پھر اٹھے اور امامہ اٹھا کے رکھ لیا۔ کسی نے کہا پھنس جائے امامہ تو بات سمجھ آتی ہے، تم آٹومیٹک وہاں امامہ سیٹ کر رہے ہو، پھر بیٹھ رہے ہو، پھر اٹھا کے رکھ لے، یہ کیا دیوانگی ہے؟ کہا یہی تو دیوانگی رسول ہے۔ ہاں یہی تو، اسی لیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا تم اس وقت سنو، بلبل مستجاب صاحب سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہیں۔ ایویں کوئی مقبول ہو جاتا ہے؟ ہاں، دیوانہ نہ کہیں، اسی لیے دیوانگی پیدا کرو۔ یہ دیوانگی ابن عمر کی۔ کہا یہ کیا ماجرا یار، خود ہی امامہ لٹکاتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو پھر اٹھتے ہو، امامہ اتار کے پہن کے چلے جاتے ہو۔ کہا میں کیا کروں، پیڑ میں میرا امامہ پکڑا نہیں تو میں نے اپنے محبوب کی سنت تو ادا کرنی تھی، تو میں نے خود ہی اپنا امامہ پکڑا کے بیٹھ گیا، جیسے حضور بیٹھے تھے پھر اٹھا اور اپنا امامہ اپنے سر پہ رکھ کر لے کر چل گیا۔ یہ عاشق رسول ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، روایت اصل مقصود سنانی ہے، راستے سے گزر رہے ایک گانے والا بیٹھا ہے۔ آپ یہ سوچتے نا صاحب ہم گئے نہیں تھے ڈی جے میں، وہ تو کہیں اور گئے تھے، رستے میں مل گیا تو دوستوں نے پکڑ لیا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے،
یوگی کی ٹکلے کی بات نہیں کر رہا جو آپ ہنس رہے ہیں. ہاں میں تو بات کر رہا ہوں آپ کی کیفیت کی. کیا جواب دیں گے رب کو؟ ہم یہ کہتے ہیں وہ دور بج رہا تھا, یہاں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا ہے, ہم گئے نہیں تھے, پھر ٹیکسی میں کیوں بیٹھا, گھر کیوں نہیں جا کے سوتا؟ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے نا. یہ کیفیت ہے. آؤ دیکھیں عاشق کی کیفیت کیا ہوتی. ایک گانے والا بیٹھا ہے, گا نہیں رہا بیٹھا ہے, عاشق نے دونوں کانوں میں انگلی ڈالی, عبداللہ ابن عمر نے, اور دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر جلدی سے اس کے سامنے سے گزر گئے. جب گزر گئے تو کسی نے کہا حضور یہ گا تو نہیں رہا تھا, پھر کیوں آپ نے کان بند کیے؟ گا نہیں رہا تھا پھر بھی کان بند کر لیے, کیوں آپ نے کان بند کیے؟ کہا اگر گانے لگ جاتا تو میں کیا کرتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو گانے سننے کا عادی ہوگا خوب مستیاں کر لو, 4 دن کی زندگی ہے. لوگ کہتے ہیں نا جوانی میں نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ آنا قیامت کے میدان میں گرما گرم شیشے پگھلا کر گانے سننے والے لوگوں کے کانوں میں ڈالے جائیں گے. تب کہنا کہ صاحب جوانی تھی, کر لیا. کہنا وہاں کہنا. ہمارا کام تو بتانا ہے, عمل کروانا نہیں. ہم سارے علماء کا کام یہ بتا دینا کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے. عشق پیدا کریں. جب عشق پیدا کریں گے تو قرآن مقدس کی ایک ایک سورت میں آپ کو حضور یاد آئیں گے. آپ الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھیں گے نا تو حضور یاد آئیں گے کہ حضور الحمدللہ کس طرح پڑھتے رہے ہوں گے. یہ تو وہ لفظ ہیں جو حضور نے اپنی زبان سے نکالے ہیں, تو مصطفیٰ نے کس انداز میں پڑھا ہوگا. آپ پانی بھی پیئیں گے تو حضور یاد آئیں گے کہ بیٹھ کر پینا حضور کی سنت ہے, 3 سانس میں پینا سنت ہے, تو حضور نے سانس کیسے لی ہوگی؟ پانی پینے میں بھی حضور یاد آئیں گے, زمین پر چلنے میں بھی حضور یاد آئیں گے, قرآن پڑھنے میں بھی حضور یاد آئیں گے. جب بار بار حضور یاد آئیں گے تو قبر میں حضور بھلائیں گے نہیں, پھر حضور وہاں خود آئیں گے. اور جب خود آئیں گے تو عاشق کہے گا تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور جب آ جائیں گے تو نور کے چشمے لہرائے دریا بہے. حضور آ جائیں, جب حضور آ جائیں پھر کہنا کیا, سارا نقشہ جب حشر کا بدل جائے گا تو یہ قبر ہے. حضور کے آنے سے جب حشر کا نقشہ بدل جائے گا تو یہ قبر ہے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. عشق ہونا چاہیے. عمر فاروق اعظم کا قصہ سناؤں, پرسوں حجرے میں سنا رہا تھا, مکمل نہیں ہوا تھا, آج اس کو مکمل کر دیتا ہوں, سنا دیتا ہوں. سنا تو اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں, کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ اچھا سنا دیتا ہوں. عشق کیا ہے؟ اجازت ہے مولانا؟ آج کی جلسے کی اسپیشلٹی تو یہ ہے بھائی مولانا صاحب نے جلسہ کروایا ہے. ہاں الحمدللہ, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہاں, اور لوگوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جناب لوگ کہتے ہیں صاحب مولانا صاحب دعوت کرتے نہیں ہیں, کھاتے ہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں, بیچارے لوگ. ہاں چلیں, لمبا ٹاپک ہے, پھر کبھی بولوں گا, لیکن مبارکباد یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جلسہ کرایا. یہ فیضان اشرف ہے. ہاں, یہ فیضانی آشیانے کے سامنے, ہاں یہ سیدوں کا آنا لکھا ہے. آشیانہ کسی کا بھی ہو, گھرانہ مصطفیٰ کا بیٹھا ہے. درود شریف پڑھیں, میں واقعہ سنا دیتا ہوں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ماشاءاللہ سید سہیل صاحب آپ کیا پہلی بار آئے نا؟ ہاں, مجھ سے تو آپ ملتے رہتے ہیں, ان سے دعا لیجئے گا, اس لیے کہ بڑی مقبول شخصیت ہے ماشاءاللہ. کئی عمرے کر چکے ہیں, کئی عمرے کر چکے ہیں. اب یہ صرف شعر پڑھتے ہیں کہ مجھے اتنا مال دے دے کہ مدینہ دکھا لاؤں اپنی اماں کو. 2-3 بار دکھا لائے ہیں الحمدللہ, اور ابھی بھی پڑھتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی بار دکھانے کا ارادہ ہے. ہاں, یہ آپ کے لیے پڑھتے ہیں
یہ آپ کے لیے پڑھتے ہیں کہ جناب دکھا لائیں، ورنہ جناب والا کئی بار دکھا لائے ہیں، اور نجف اشرف، کربلا معلی، الحمدللہ بغداد معلی، ہر جگہ لاک ڈاؤن سے پہلے کم و بیش ہر سال حاضری ان کی ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مدینے سے پلٹ کے آتا تھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، اور کوئی پوچھتا کہ آنکھوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا گنبد خضرا کا کوئی عکس نظر آ جائے تو ہم اپنا مقدر سمجھیں گے کہ عروج پر ہے نا، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ اسی لیے جناب والا، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ان سے دعائیں لیا کریں۔ تو عرض کر رہا تھا سرکار عمر کے عشق کا واقعہ، قرآن مقدس کی ایک سورت ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی تو سرکار مدینہ کسی اور طرف متوجہ تھے۔ جب حضور کی توجہ ان کی طرف نہیں پڑی تو قرآن نازل ہوا اور کہا محبوب آپ کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی۔ تفصیلات پھر کبھی سناؤں گا۔ یہ ہے کہ وہاں یہ کہا گیا کہ آپ کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، پابند کیا گیا ایک طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام، بلکہ یوں کہہ لیجئے پابند کیا کیا گیا، حضور کے انداز دلربانہ کا اور اظہار کیا گیا کہ محبوب کیا بات ہے آج کل ان کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے یہ واقعہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں ایک شکایت کی، کہا صاحب ایک امام صاحب، علماء سنیں توجہ سے سنیں، ہاں اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کی کون سی آیتوں کو نماز میں پڑھنا چاہیے اکثر و بیشتر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، لوگوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ بار بار عبس وتولی پڑھتے ہیں، بار بار عبس وتولی پڑھتے ہیں، اب بتائیے یہ کوئی شکایت کی بات تھی کیونکہ ان کے عشق کا لیول اتنا تھا۔ قرآن کی آیت ہے مگر سنیں صاحب عشق دیکھیں، ہمارے امام صاحب بار بار عبس وتولی پڑھتے ہیں، بالکل جائز ہے پڑھ سکتے ہیں، مگر جناب حضرت عمر بن خطاب نے بھی اس کو ہوا میں نہیں جانے دیا، کہا بلاؤ امام صاحب حاضر کرو، کیوں پڑھتے ہیں بار بار؟ مولانا نے کہا اس وقت تو سند ملتی نہیں تھی دارالعلوم سے، پتہ نہیں دارالعلوم رہے نہیں ہوں گے اس دور میں، لیکن اس نے کہا حضرت عمر نے پوچھا تو بار بار کیوں عبس وتولی پڑھتا ہے؟ کہا مجھے اچھی لگتی ہے۔ کہا کیوں اچھی لگتی ہے؟ کہا اس میں حضور کو پابند کیا گیا اس لیے اچھی لگتی ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ اب اس نے جب یہ جملہ کہا کہ اس میں حضور کو خاص توجہ دلائی گئی، پابند کیا گیا اس لیے اچھی لگتی ہے، قرآن پڑھتا تھا، عمر نے کہا تلوار لے کر آؤ گردن اڑا دو، تجھے سورت میں تجھے قرآن میں علم نشرح لک صدرک نظر نہیں آتا، تجھے عبس پڑھنے کا دل چاہتا ہے، حضور کو پابند کیا گیا اس لیے تجھے سورت اچھی لگتی، تیرا قرآن پڑھنا بھی کسی کام کا نہیں ہے، اگر تیرے دل میں عشق رسول اللہ ہو۔ گردن اڑا دی عمر بن خطاب نے۔ یہ عشق ہے، یہ عشق رسالت ہے کہ جناب حضور علیہ السلام کے بارے میں برے خیال کا تصور بھی برداشت نہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہے مگر عمر نے بتایا کہ عشق کا لیول کیا ہوتا ہے، عشق کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے گزارش ہے کہ حضور سے محبت کرنا سیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، دل اپنا اپنے محبوب کی چوکھٹ پر قربان کریں تبھی کامیابی ہے، ورنہ آپ یہ سوچیں کہ سید صاحب کے ہاتھ چوم لیں، نذرانے دے لیں، گھر میں پھیرے لگوا لیں، تعویذ بنوا لیں، گھما لیں، پھرا لیں، حضور راضی نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری بساط کیا ہے، ہمارے بڑے بڑے کچھ نہیں کر سکتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ سب سے اصل ذات حضور کی ذات ہے، اور ایسی مرکزی ذات ہے، حضور راضی ہیں تو سارے راضی، نیچے والے بھی راضی ہیں اور خدا بھی راضی، اور حضور ناراض ہیں، اگر حضور ناراض ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اللہ نہ کرے کسی سے ناراض ہیں، اگر مصطفیٰ کسی سے ناراض ہیں تو یہ سمجھیں کوئی ولی اس سے راضی نہیں، کتنی چوکھٹوں پر وہ منتیں مرادیں مانگ رہے، کوئی ولی اس سے راضی نہیں۔ اگر مصطفیٰ ناراض ہیں خدا بھی اس سے ناراض ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی کی، یعنی اللہ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور اپنے ہو گئے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے، عاشقوں نے یہاں تک کہا ہے اللہ ناراض ہو جائے تو حضور کا وسیلہ پیش کر کے منایا جا سکتا ہے،
کہ مولا ہمیں نہ دیکھ، تیرے محبوب کو دیکھ لے، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک ناراض ہو جائے تو حضور کے توسل سے مولا کو راضی کیا جائے گا، مگر حضور ہی ناراض ہو جائے تو پھر کس کے ذریعے راضی؟ اسی لیے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میرے جو بھی نوجوان اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ایسی ڈیجوں کی اور منحوسیتوں والی محفلوں کو چھوڑتے ہیں، میں انہیں کیا دے سکتا ہوں؟ کائنات کے خزانوں کی چابیاں حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں، اور حضور خوب جانتے ہیں کہ کس نے میرے لیے کس چیز کو چھوڑا ہے۔ دل کہہ رہا تھا کہ رشتہ داری میں جائیں، دل کہہ رہا تھا کہ میں بھی وہاں موجود رہوں، میرے دوست ہیں، مگر اس نے اپنے دل پر اس لیے پتھر رکھا کہ میں حضور کی شریعت کی دھجیاں بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کیا سوچتے ہیں بڑی آسانی سے اس کو کوئی بدلہ دیا جائے گا؟ نہیں، اس کو ایسے تمام افراد جتنی بھی روئے زمین پر ہیں انہیں ایسے ایسے بدلے عطا کیے جائیں گے کہ دنیا بھی دیکھے گی اور قیامت کے دن بھی لوگ دیکھیں گے، کیونکہ حضور کے لیے جو تھوڑی سی قربانی دیتا ہے حضور اسے بہت زیادہ نواز دیتے ہیں، بہت زیادہ نواز دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے۔ اگر منافقوں کا سردار بھی حضور کے چچا کو کرتا دے دیتا ہے تو مصطفیٰ اپنا جبہ اتار کے منافقوں کے سردار کو دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ منافقوں کا سردار ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے چچا پر جو احسان کیا تھا وہ حضور کو یاد ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عاشق رسول بنائے۔ یار زندہ صحبت باقی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغباں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ رمضان المبارک سے پہلے آخری تقریر تو کل کی تھی، مگر مولانا عثمان صاحب اور مولانا فیاض صاحب کی دیرینہ خواہش بحالت مجبوری بلکہ مسروری مجھے آنا ہی پڑا، اور یہ بھی کوئی اتفاق ہے کہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد پہلی تقریر بھی ہرسور میں ہوئی اور رمضان سے پہلے آخری تقریر بھی ہرسور میں ہوئی، اور شاید وہ اس لیے کہ ہرسور قریب اجمیر سے ہے اور ضلع ناگور ہے۔ ہاں، اب ان کو صوفی حمید الدین کا بھی فیضان ہے، خواجہ معین الدین کا بھی فیضان ہے، اور انہی دونوں بزرگوں کی فیضان کی پوٹلی، فیضان کی برکتیں دے کر فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ خوب عبادتیں کیجئے گا، سارے روزے رکھیے گا۔ گرمی کا احساس ہونا نہ ہونا، اگر گرمی احساس دلائے تو میدان حشر کو یاد کیجئے گا کہ یہاں تو افطار میں پانی مل جائے گا اور چند گھنٹوں کا روزہ ہوگا، وہاں تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اسی لیے کوئی بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، کوئی بھی تراویح چھوٹنی نہیں چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے قرآن مقدس جہاں سنایا جا رہا ہو وہاں قرآن والی تراویح پڑھنے کی کوشش فرمائیں، اور اللہ کا کلام پڑھنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کریں۔ خدا توفیق دے، مسجدوں کا تقدس پامال نہ ہو تو اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف رب کے دربار میں ایک دھرنا ہے، لوگ کلیکٹریٹ کے باہر دھرنا دیتے ہیں اپنی مانگیں پوری کروانے کے لیے۔ آپ کو رب سے مانگیں پوری کروانی ہے تو آخری عشرے میں اعتکاف کریں، حضور کی سنت بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔